لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان کلپریٹس کو سزائیں دیں گے. کسی بھی صورت میں پاکستانی قوم، پاکستانی ریاست، ہم مظلومین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو مظلوم ہوگا ریاست پاکستان اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں گورنر ہاؤس آئے تھے آنریبل چیف منسٹر بلوچستان، نگران وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی صاحب کی حلف برداری کی تقریب کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بلوچستان کے معزز سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور اس سے پہلے بھی ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ تحصیل ناظم کا بھی رہا ہے، اور پولیٹیکلی سوشلی بڑے ایکٹیو رہے ہیں اپنے حلقے میں، اور بلوچستان کے تمام اقوام میں ان کے لیے بڑی عزت اور احترام کا رشتہ ہے، اور ہم لوگ بھی اسی کے لیے حاضر ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب، بلوچستان کے حالات اگرچہ آپ کا مینڈیٹ کیئر ٹیکر والا ہے، لیکن بلوچستان میں کچھ عرصے سے بہت زیادہ دہشت گردی کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ تھوڑی بہت ریکنسیلیشن کی بات بھی کر رہی تھی. تو ان دونوں چیزوں کو کیسے آپ لے کے چلیں گے؟ دیکھیں، کوئی بھی کانفلکٹ ہے اور اگر وہ ریکنسیلیشنز کے ساتھ، وہ ڈائلاگ کے ساتھ ریزالو ہوتا ہے تو اس سے خوبصورت بات کوئی ہے ہی نہیں. اور کیونکہ ہمارا رول بھی چاہے کہ ٹیکر کا ہے، لیکن جب تک ہیں، چاہے 1 مہینے کے لیے ہوں، 3 مہینے کے لیے ہوں، ٹل دا لاسٹ مومنٹ ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں. اور وائلنس جو ہے وہ چاہے پولیٹیکل وائلنس ہو، چاہے ملیٹنسی ہو، وائلنس کسی قسم کا بھی ہو، اس کے لیے ٹالرنس نہیں ہے، اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. وائلنس کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی ہے. وہ منوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے، اور اسٹیٹ ہی اس کو ایکسرسائز کرے گی، کسی اور کو ایکسرسائز کرنے نہیں دیا جائے گا. میر صاحب، یہ بتائیے گا، ورلڈ کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا قبائلی تنازع ہے اور اس کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. ہمیں جب کہا جائے گا اگر سول فورسز جو بلوچستان کی پولیس ہے یا لیویز ہے، ان کی ایڈ کے لیے اگر فیڈرل فورس کی، فرنٹیئر کور کی ضرورت پڑے گی، رینجرز کی ضرورت پڑے گی یا کسی اور فورس کی، ہم بالکل ٹالریٹ نہیں کریں گے. میری تو سب سے پہلے نواب اسلم رئیسانی صاحب سے یہ گزارش ہوگی، نواب لشکری رئیسانی صاحب سے یہ گزارش ہوگی کہ انہوں نے انٹروین کیا تھا اس کو ٹرائبلی ریزالو کرنے کا، وہ اس پر مزید کردار ادا کریں، اور ان کے کردار ادا کرنے سے یہ بہتر ہوگا. لیکن مین وائل 18 جون سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین کو 18 کی پوزیشن پہ جانا چاہیے اور قبائلی جرگہ کرنا چاہیے اور اس مسئلے کو اس طرح حل کرنا چاہیے. صاحب، آپ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ شفاف الیکشن کرانے کا ہے. آپ ہو گیا، نور اللہ کاکڑ صاحب ہو گیا، آپ لوگوں کی مسلم لیگ نون کی قیادت سے رابطے ہوئے، خبریں بھی چلی کہ آپ ان میں شمولیت اختیار کریں. اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کیا انگلیاں نہیں اٹھیں گی کہ آپ لوگوں نے عہدے؟ ہمارا کام، الیکشن کمیشن کا کام ہے شفاف الیکشن کرانا، ہمارا کام ہے ان کی معاونت کرنا. ہم ہر قدم پہ، ہر دن الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے، اور جو الیکشن کمیشن ہمیں کہے گی ہم اس پر عمل کریں گے. اور جہاں تک پی ایم ایل این کے ساتھ، دیکھیں، سیاسی ملاقاتیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور ہم وہ ملاقاتیں کرتے رہے. نہ صرف پاکستان مسلم لیگ کی قیادت سے، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی رابطے رہے ہیں. ہم آپس میں کولیگز رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں. تو ملنے میں میرا خیال ہے کہ کوئی لمیٹڈ سا اسکوپ ہے، اور اس جو چند کیئر ٹیکر جو جب تک ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہماری ایفرٹس ہوں گی، وہ سب سے زیادہ جو کامنر ہے پاکستان کے جس مرضی کونے میں ہے، مینورٹی میں ہے یا سب ٹریولر ہے، اس کی جان، مال اور عزت کی حفاظت. اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، ہم اس کو نبھائیں گے، ہم اس کو نبھانے کی کوشش کریں گے. جو ہماری ہمبل کیپیسٹی ہوگی، میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ کسی قسم کا وائلنس، اس کے لیے ٹالرنس زیرو ہے. دیکھیں، جو جڑاوالا میں واقعہ ہوا ہے، میں تو اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی نے ان لوگوں کو ڈائیورس کر دیا ہے. ہم ایز پاکستانی ان لوگوں کو جو تشدد پہ یقین کرتے ہیں، جو اس طریقے سے جتھے بنا کے منارٹیز پہ حملہ آور ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ ان کی تعلیمات یہ نہیں تھیں، وہ رحمت للعالمین تھے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان کلپریٹس کو سزائیں دیں گے. کسی بھی صورت میں پاکستانی قوم، پاکستانی ریاست، ہم مظلومین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو مظلوم ہوگا ریاست پاکستان اس کے ساتھ کھڑی ہوگی.